کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بیویاں دیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں کا پیار، محبت، اخلاق ایک طرف، اور اکیلی حضرت خدیجہ کی پیار، محبت اور اخلاق ایک طرف، ایسا کیوں ہے؟ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی زندگی کے اس مرحلے پر پہنچتا ہے، اس موڑ پر پہنچتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بس اکیلا ہوں، میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اس وقت اس کو کسی ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس وقت کوئی شخص اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس انسان کو وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں بھولتا۔ اور پھر ایک وقت آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جب سب مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ انسان پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی فیملی ممبر کے لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہا، اور حضور کے ساتھ وہی ہو رہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہا کہ اس چیز میں تمہارے لیے بڑا فائدہ ہے، اللہ کو ماننے میں دنیا آخرت کے فائدے ہیں، کہ میں ان کو نہیں سمجھا پا رہا، اپنے دور ہو گئے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی کھڑا ہوا ساتھ اور جس نے حضور کو سینے سے لگا کر کے کہا پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اگر وہ کوئی تھا تو وہ حضور کی، میری اور آپ کی ماں، حضور کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اور بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور آپ اتنا کیوں عائشہ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ان سے خوبصورت، ان سے اچھی بیویاں عطا فرمائی، خیرم منہا، ان سے تو اچھی بیویاں عطا فرمائی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ خدیجہ کا مقام کوئی نہیں لے سکتا، اچھی ملی لیکن جو مقام، مرتبہ، جو عزت خدیجہ کی ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اور فرمایا، عائشہ خدیجہ نے مجھے اس وقت قبول کیا، اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا کے تمام لوگوں نے میری مخالفت کی، میری تکذیب کی، میری تصدیق اس وقت خدیجہ نے کی۔ اور اس وقت مجھے عطا فرمایا اپنا مال جب لوگوں نے مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا، اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہوئی جب پوری دنیا میرے سے الگ ہو گئی، میرے اپنے، میرے پرائے میرے سے دور ہو گئے۔ خدیجہ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں لے سکتا۔ اور یاد رکھیں، انسان کو یہ جو دوستانہ اور ساتھی والی محبت ہوتی ہے یہ کبھی نہیں بھولتی، اور حضور کو اس لیے بھی محبت تھی، انسان کو کبھی اس لیے بھی کسی سے محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو حضرت خدیجہ کے بطن سے 6 فرد عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے اللہ رب العزت نے۔ حضور اس لیے بھی محبت فرمایا کرتے تھے، اور قربان جاؤں حضرت خدیجہ سے کتنی محبت تھی میرے نبی کو، کتنی محبت تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب آپ کی بیٹی حضرت زینب کے خاوند، حضرت زینب تو مسلمان تھی شروع سے الحمدللہ، لیکن آپ کے شوہر حضرت ابو العاص جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ غزوہ بدر میں قید ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو جب یہ آئے قید ہو کر کے، اور حضور نے اعلان فرمایا کہ جی فدیہ دے کر کے آپ ان کو آزاد کروا سکتے ہیں اپنے قیدیوں کو، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا کہ یہ ہار کی قیمت کے بدلے میں میرے خاوند ابو العاص کو آزاد کر دیا جائے۔ میں قربان جاؤں، امام رازی نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ حضور کے پاس جب وہ ہار آیا تو حضور کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے نبی پریشان ہو گئے، لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت خدیجہ نے وہ اپنا ہار اپنی بیٹی حضرت زینب کو عطا فرمایا تھا۔ حضور نے جب وہ ہار دیکھا تو میرے نبی کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم کہو تو میں ان کو آزاد کر دوں۔ صحابہ نے فرمایا حضور جانے قربان آپ پر، آپ کے بیٹی کے خاوند ہیں، آپ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ اور حضور نے ان کو آزاد کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کو، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا،
حضرت خدیجہ نے، امام رازی نے لکھا ہے یہ بھی البدایہ والنہایہ میں، کہ کبھی بھی حضرت خدیجہ نے حضور کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی بھی۔ اور یہ بھی لکھا کہ کبھی بھی حضور کو حضرت خدیجہ سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں تھی، اور بیویوں سے تھا کبھی نہ کبھی کوئی شکوہ شکایت ہوئی، سورۃ احزاب میں واقعہ موجود ہے، لیکن حضرت خدیجہ سے میرے نبی کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اور پھر امام رازی نے لکھا کہ اللہ رب العزت کہ جب حضرت جبریل امین حضور کے پاس ایک مرتبہ آئے اور فرمایا حضور ابھی حضرت خدیجہ آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں، ان کو سلام کہیے گا، اللہ کا بھی اور میرا بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا، اور حضور میرا بھی سلام عرض کر دیجیے گا، اور ان کو خوشخبری دے دیں اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں ایک مقام عطا فرمایا ہے، جنت میں ان کو ایک محل عطا فرمایا ہے۔ اور امام رازی نے لکھا ہے کہ اس محل کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں کوئی شور نہیں ہوگا، اس میں کوئی شور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام رازی نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے میرے نبی سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ 10 نبوی کو میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اللہ آپ کی قبر پر کروڑ